السلام علیکم، میں الیاس خان، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ الیاس خان آفیشیل، میرے فیس بک یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ دو بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، آئیے ان سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ یہ پورے پارک میں تقریباً میں گھوما ہوں، مجھے کوئی بھی با پردہ لڑکی یا کوئی عورت نہیں ملی، تو بڑی مشکل سے ان کو میں نے تلاش کی ہے۔ آئیے ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ خدیجہ مریم ملک۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کیا کرتی ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ ایئر۔ میں نے بھی بیچلرز کمپلیٹ کیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ پردہ کب سے شروع کی ہے؟ میں نے ایٹ دا ایج آف 14 اور اب میں 15 ایئرس کی، میں 1 سال ہو گیا مجھے۔ میں نے بھی 8th میں اسٹارٹ کیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ کیسے آپ کسی سے انسپائر ہوئی ہیں یا ویسے ہی آپ نے قرآن پاک پہ عمل کرنا شروع کیا یا کچھ پڑھا یا کسی نے آپ کو کوئی کہا تب آپ نے شروع کیا یا اپنی خوشی سے آپ نے شروع کیا؟ اپنی خوشی سے کیا، ویسے میں اپنی مدر سے انسپائر ہوئی تھی اور قرآن میں بھی اس چیز کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو خواتین جو ہے پردہ نہیں کرتی، جو کہتی ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو میرا سانس گھٹتا ہے، یا میرا برقع جو ہے نا موٹر سائیکل کے اندر آ جاتا ہے، یا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں، تو اس حوالے سے آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ یہاں پہ تو اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے، اصل گرمی تو جہنم میں ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ کرنا زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو ایسے بولتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہو جانا کافی ہے میرے خیال، اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ماسک وغیرہ جب آئے تھے تو وہ تو بندوں نے بھی لگائے ہوئے ہوتے تھے، تب تو نہیں سانس گھٹتی، مردوں اور عورتوں نے سب نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں زیادہ تنگی ہوتی ہے سانس کی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ جہنم کی گرمی جو ہے نا اس برقعے کی گرمی سے زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ نَارُ جہنم اشد حرا، جہنم گرمی اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب برقع کرنا سٹارٹ کیا تو لوگوں نے کچھ کمنٹس آپ کے بارے میں کیے ہوں گے کہ پہلے آپ ایسی تھی یا ویسی، اس طرح کچھ کہا لوگوں نے آپ کو؟ نہیں، اتنا لوگوں نے نہیں کیا تھا مجھے، کیونکہ عام طور پہ لوگ کرتے تو ہیں، زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن میری سے چھوٹی سسٹر کو لوگوں نے کافی زیادہ کیا تھا، وہ تھوڑی اسٹائلش تھی، پھر جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو کافی زیادہ لوگوں کو ہوتا تو ہے ایشو، وہ تو وہ واضح سی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری فیملی مطلب نسبتاً بہتر ہے، تو اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لوگ جو کہتے ہیں اصل حیا جو آنکھوں میں ہونی چاہیے یا دل میں، اصل پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے یا مردوں کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے اتنی تو بحث ہو سکتی ہے اس پہ بہت، کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ عورتیں نے اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے، مرد کو بھی تو ہے حکم ڈھانکنے کا، اور ان کو آیا اور پھر اس کے بعد عورت کو کہا گیا تو اس نے اپنی نظریں جھکانی ہیں، اس کو جو کام کہا ہے اس نے وہ کرنا ہے، اور جو عورت کو کہا ہے اس نے وہ کرنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے کام کے بارے میں حجت کرنا اور اس طرح سے کرنا تو کوئی پوائنٹ بھی نہیں بنتا۔ بے شک قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اب اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں نا، ان کو حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ایسی اوڑھنی اوڑھیں کہ پہچان ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب برقعے کا حکم یا پردے کا حکم جب نازل ہوا کہ تو ایک صحابیہ جا رہی تھی رستے میں، تو ان کو رستے میں خبر ملی کہ جو ہے نا پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، وہ ادھر ہی رک گئی، انہیں ایک بچے کو گھر میں بھیجا اور وہاں سے جا کے وہ ان کے لیے چادر وغیرہ لے کر آئے، تو پھر وہاں سے وہ چادر لے کے اپنے گھر پہنچی، تو پھر ان کے خاوند کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا کہ ایسے کرنے کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو حکم نازل ہی ہوا تھا، تو آپ گھر آ کے برقع کر لیتی۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے جب اللہ حکم پتہ چل گیا نازل ہو چکا تو میرا دل نہیں کیا کہ ایک قدم یہ اللہ کے حکم کے خلاف میں اٹھاؤں۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ اچھا بہن، میں آپ کو بتاتا چلوں کے پی کے علاقے میں گیا ہوں، وہاں پر پٹھانوں میں جو برقع کیا ہوا ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، تقریباً انہوں نے نا پورا برقع کیا تھا، ٹوپی والا برقع۔ تو وہاں پر کوئی مرد اگر کسی گلی میں جا رہا ہو نا، عورت سامنے سے آ رہی ہو تو وہ عورت اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہے، مرد جب گزر جاتے ہیں نا تب وہ کھڑی ہو کے آگے جاتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابیہ جب ہوتی تھی، جب کوئی مرد گزرنے لگتا تھا نا، بالکل اپنے آپ کو نا دیوار کے ساتھ لگا دیتی تھی، کبھی کبھار نا دیوار کا رنگ بھی ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ لگ جاتا تھا۔ ویسے بھی صحابیات پہ حکم نازل ہوا تھا، ان میں ہماری زیادہ حیا ہوگی یا ان کی زیادہ حیا ہوگی، تو جب ان پہ حکم نازل ہے تو ہم پہ تو بلکہ زیادہ فرض ہے۔ اچھا لوگ جو کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں دل کے پردے سے مراد جو ہے نا دل کا بند ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو ہدایت نہیں نا ملتی، کہتے ہیں اس کا دل جو بند ہو چکا ہے۔ جی جی۔ اچھا تو جو خواتین جو آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں جو پردہ نہیں کر رہی، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ان کے لیے اگر امپورٹنس رکھتا ہے تو پھر انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر یہ جو کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر کہتی ہیں کہ حجاب کا لفظ ہے کہاں، جلباب کا لفظ ہے کہاں، تو اگر ان کا قرآن پاک سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے تو اس کا نام بھی پھر کیوں لیتے ہیں کہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے مرضی تو اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اس کے ساتھ اپنے میزبان الیاس خان کو اجازت دی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔